182 رات شہرزاد نے کہا۔ جب والی نے احمد کماکم کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا اور اس سے سفارش کی کہ وہ اسے اس کی ماں کے لیے معاف کر دے کیونکہ وہ اپنے جرم سے توبہ کرتا ہے اور اسے پھر چوکیداروں کا چودھری بنا دے، تو اب خلیفہ نے احمد کماکم سے پوچھا کہ کیا تو اپنے جرم سے توبہ کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں خدا کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ اب خلیفہ نے لوہار کو بلوا کر اس کی بیڑیاں کٹوا دیں اور اسے دوبارہ چوکیداروں کا چودھری بنا دیا اور اسے نصیحت کی کہ صحیح راستے پر چلے اور ثابت قدم رہے۔ احمد کماکم نے خلیفہ کے ہاتھ چومے اور پھر چودھریوں کا خلعت پہن کر وہاں سے نکلا۔ اس کے چودھری ہونے کا ڈھنڈورا پیٹا گیا اور وہ ایک مدت تک اپنے منصب پر رہا۔ اب ایک روز احمد کماکم کی ماں والی کی بیوی کے پاس گئی۔ والی کی بیوی نے کہا کہ شکر ہے خدا کا جس نے تیرے بیٹے کو قید سے چھڑایا اور وہ اب تک صحیح و سالم ہے۔ اب تو اس سے کیوں نہیں کہتی کہ وہ کنیز یاسمین کو میرے بیٹے جنتلم کے پاس لے آئے؟ اس نے جواب دیا کہ اے میری آقا، میں ابھی جا کر کہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دی اور اپنے بیٹے کے پاس پہنچی اور دیکھا کہ وہ نشے میں چور ہے۔ اب اس کی ماں نے اس سے کہا کہ اے بیٹا، تیری رہائی کا سبب محض والی کی بیوی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تو کسی نہ کسی ترکیب سے علاؤالدین ابو شامات کی کنیز یاسمین کو اس کے بیٹے جنتلم بزازہ کے پاس لے آئے۔ وہ بولا کہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، میں آج رات ہی کوئی نہ کوئی تدبیر نکالتا ہوں اور علاؤالدین کی کنیز کو اڑا لاتا ہوں۔ یہ رات نئے مہینے کی پہلی رات تھی۔ امیر المومنین کا دستور تھا کہ اس رات وہ شہزادی زبیدہ کے ہاں سوتا، کسی کنیز یا غلام کو آزاد کرتا یا اسی قسم کا کوئی نیک کام کرتا، اور اس کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ شاہی لباس اتار دیتا، تسبیح، پیش قبض اور شاہی مہر کو نشست گاہ میں ہی رکھ دیتا۔ خلیفہ کے پاس ایک سونے کی قندیل تھی جس میں ایک سونے کی لڑی میں 3 ہیرے پروئے ہوئے تھے اور وہ اسے بہت عزیز رکھتا تھا۔ چنانچہ خلیفہ نے اپنا لباس اور قندیل اور باقی چیزیں خادموں کے سپرد کی اور زبیدہ کی حرم سرا میں داخل ہوا۔ احمد کماکم نے آدھی رات تک انتظار کیا اور جب روشن تارا نکلا اور لوگ سو گئے اور خدا نے ان پر غفلت کا پردہ ڈال دیا تو اس نے دائیں ہاتھ میں تلوار لی اور بائیں ہاتھ میں کانٹا۔ خلیفہ کی نشست گاہ کے قریب پہنچ کر سیڑھی لگائی اور خلیفہ کے نشست گاہ پر کانٹا پھینک کر اس میں لٹک گیا اور سیڑھی پر چڑھ کر چھت پر جا پہنچا۔ پھر وہاں سے روشن دان کھول کر نیچے اتر گیا، دیکھا کہ نوکر چاکر سو رہے ہیں۔ انہیں نشہ سنگھا کر خلیفہ کا لباس، تسبیح، رومال، انگوٹھی اور قندیل جس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے اٹھا لی اور جس راستے سے آیا تھا اس سے نکل کر علاؤالدین ابو شامات کے گھر کا راستہ لیا۔ جب احمد کماکم علاؤالدین کے گھر میں داخل ہوا تو اس رات علاؤالدین اپنی کنیز کے ساتھ ہم آغوش تھا۔ اب اس نے فرش سے مرمر کی ایک سل نکال کر اس کے نیچے گڑھا کھودا اور بعض چیزیں اس میں ڈال دیں اور بعض اپنے پاس رہنے دیں۔ پھر سل کو اپنی جگہ بٹھا کر جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے نکل گیا اور اپنے دل میں کہتا ہوا کہ جب میں شراب پیوں گا تو اس قندیل کو اپنے سامنے رکھ کر اس کی روشنی میں پیا کروں گا۔ اپنے گھر چلا گیا۔ صبح کو جو خلیفہ بیدار ہو کر خلوت سے باہر نکلا تو دیکھا کہ سارے نوکر بھانگ کے نشے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے انہیں جگایا اور کرسی پر ہاتھ ڈالا تو نہ لباس پایا، نہ تسبیح، خنجر، نہ رومال اور نہ قندیل۔ برہمی کی انتہا نہ رہی۔ سرخ لباس جو غصے کی پوشاک تھی پہن لیا اور نہایت غضبناک ہو کر دربار میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب وزیر نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے زمین کو بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ خدا امیر المومنین سے ہر برائی کو دور رکھے۔ خلیفہ نے کہا کہ اے جعفر، برائی بڑھتی جاتی ہے۔
وزیر نے عرض کیا آخر کیا ہوا؟ خلیفہ نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اتنے میں والی آ پہنچا۔ اس کی رکاب احمد کماکم تھامے ہوئے تھا۔ اس نے دیکھا کہ خلیفہ نہایت غصے کی حالت میں غضبناک بیٹھا ہوا ہے۔ جو ہی خلیفہ کی نظر والی پر پڑی تو پوچھا کہ اے امیر خالد، بغداد کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بخیریت ہے اور محفوظ ہے۔ خلیفہ بولا تو جھوٹ کہتا ہے۔ والی نے کہا اے امیر المومنین، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خلیفہ نے اس سے بھی قصہ بیان کیا اور کہا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو لا کر حاضر کر۔ والی بولا اے امیر المومنین، سرکے کا کیڑا اسی میں سے پیدا ہوتا ہے اور اسی میں رہتا ہے، کسی غیر کی مجال نہیں کہ یہاں آ سکے۔ خلیفہ نے کہا کہ اگر تو وہ چیزیں نہ لایا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ قبل اس کے کہ تو مجھے قتل کرے، میں احمد کماکم کو مار ڈالوں گا، کیونکہ سوائے چوکیداروں کے چودھری کے اور کسی کو چوروں اور خائنوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ سن کر احمد کماکم اٹھا اور خلیفہ سے کہنے لگا کہ والی کے حق میں میری سفارش قبول کر، میں ذمہ لیتا ہوں کہ چور کا کھوج لگا دوں گا اور جب تک اس کا پتہ نہ لگا لوں اس کا پیچھا نہ چھوڑوں گا۔ لیکن 2 قاضیوں اور 2 گواہوں کو میرے ساتھ کر دے، اس لیے کہ جس نے یہ حرکت کی ہے وہ نہ تجھ سے ڈرتا ہے، نہ والی سے اور نہ کسی اور سے۔ خلیفہ نے کہا کہ جو کچھ مانگتا ہے تجھے ملے گا، لیکن پہلے محل میں تلاشی لی جائے، پھر وزیر کے گھر میں، پھر 60 سرداروں کے سپہ سالار کے ہاں۔ احمد کماکم نے عرض کیا اے امیر المومنین، تیرا کہنا بجا ہے، جس نے یہ چوری کی ہے وہ یا تو امیر المومنین کے محل کا پروردہ ہے یا اس کے کسی خاص شخص کے محل کا۔ خلیفہ نے کہا کہ میں اپنے سر کی قسم کھاتا ہوں، جس پر یہ چوری ثابت ہوگی ضرور اس کی گردن اڑا دوں گا، خواہ وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ احمد کماکم نے اپنے منشا کے موافق سب کچھ حاصل کر لیا اور ایک فرمان لکھوا لیا کہ جس کی بنا پر وہ مکانوں میں گھس کر ان کی تلاشی لے سکے، اور اپنے ہاتھ میں 3 فولاد کے ڈنڈے لے کر نکل کھڑا ہوا۔ پہلے خلیفہ کے محل کی تلاشی لی، پھر وزیر جعفر کے محل کی، اس کے بعد حاجیوں اور نائبوں کے مکانوں کا چکر لگاتا ہوا علاء الدین ابو شامات کے گھر پہنچا۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔